آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا تعارف پڑھیں گے جی۔ تعارف کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال عمر میں چھوٹے ہیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق تقریباً 2.5 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلیفہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تقریباً ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال اور چند مہینے چھوٹے ہیں جی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے عبداللہ اور کنیت ہے ابو بکر، اور لقب 2 ہیں ابو بکر کے جی رضی اللہ عنہ۔ ایک ابو بکر صدیق کا لقب تو اتنا واضح ہے کہ نام نہ بھی لیا جائے نا، خالی صدیق بولا جائے تو تقریباً یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ صدیق ابو بکر ہی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کیا جاتا ہے کہ باقی بھی سارے صحابہ صدیق ہی تھے جی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اولئک هم الصدیقون، میرے پیغمبر صرف ابو بکر نہیں، آپ کے سارے صحابہ ہی صدیق ہیں جی۔ البتہ ابو بکر وہ سارے صدیق ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہے جی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک لقب ہے صدیق۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ یہ لقب کیوں کب ملا جی؟ اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، واپسی کے اوپر جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ میں ایک ہی رات کے تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے ٹائم میں آسمانوں کی سیر کے لیے گیا تھا، جنت اور جہنم کو میں نے دیکھا، بیت المقدس کے اندر میں گیا تھا۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ایک ہی رات کے اندر بیت المقدس میں جائے اور وہاں سے آسمانوں پہ جائے اور وہاں سے سیر کر کے واپس آ جائے اور رات پوری بھی نہ لگے اس کے اوپر، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم نہیں کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا کہ آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات کے اندر میں بیت المقدس گیا، آسمانوں پر گیا، جنت اور جہنم کو دیکھا، واپس بھی آ گیا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا پاگلو، صرف اتنی ساری بات ہے جس کے اوپر تم تماشا لگائے بیٹھے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ مشکل بات حضور فرماتے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو آپ علیہ السلام تو سچ ہی فرماتے ہیں، لہذا میں مانتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر ایک ہی رات کے اندر بیت المقدس بھی گئے، آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کو دیکھا، اللہ کے پاس گئے، وہاں گفتگو ہوئی، جتنی باتیں بھی وہ کہتے ہیں اگرچہ عقل نہیں مانتی اس بات کو، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ اس طرح تھوڑے سے ٹائم کے اندر یہ سارے کام نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں پر محمد کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے تصدیق کی، اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر کا لقب رکھ دیا صدیق، تصدیق کرنے والا جی۔ تو ایک لقب ہے ابو بکر صدیق کا صدیق جی۔ دوسرا لقب ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لقب دیا ہے جی۔ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ ابو بکر آپ کو میں ایک خاص لقب دینا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا کمال کا لقب ہے جی۔ یا رسول اللہ کون سا لقب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ کا لقب ہے عتیق، اور عتیق کا معنی ہے کہ آپ انت عتیق من النار، اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے جی۔ تو دوسرا لقب ہے عتیق، 2 لقب ہو گئے، نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر، لقب 2 ہیں جی، صدیق اور عتیق جی، یہ 2 القاب ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں ان کا نام ہے عثمان جی، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ، یہ کنیت ہے ان کی جی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے سلمہ، ام الخیر ان کی کنیت ہے جی۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں
جن کا تذکرہ تو انشاءاللہ صحابیت کا تذکرہ، ان کے فضائل کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے، وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب بالغ ہوا، پہلے چھوٹا تھا، جب بالغ ہوا میرے والد صاحب نے مجھے ایک بت خانے میں لے گئے، وہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، سارے معبود بنے ہوئے تھے۔ مجھے اندر بٹھا کے گئے کہ آپ ان کی عبادت کریں، میرا تھوڑا کام ہے، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں والد صاحب باہر چلے گئے، میں جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ یار میں بھوکا ہوں، تھوڑی روٹی تو کھلا دے۔ وہ بولتا ہی نہیں ہے آگے سے، بت نے کیا بولنا تھا جی، پتھر کا مجسم، وہ بولا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار میں نے تجھے روٹی کا کہا ہے، روٹی کھلا مجھے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میں پیاسا ہوں، چلو یار روٹی نہیں پانی ہی پلا دے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے کوئی کپڑا ہی دے دیں۔ 4-5 باتیں میں نے کہیں، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹانگ سے پکڑ کے اٹھا کے منہ کے بل گرا دیا جی۔ میں نے کہا تجھے نہ روٹی دینے کے قابل ہے، نہ تو پانی دے سکتا ہے، نہ تو مجھے کپڑے دے سکتا ہے، تو میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو نہیں، معبود صرف اللہ ہے جی، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق نے بت پرستی نہیں کی جی، یہ بڑا کمال ہے جی۔ حالانکہ بت پرستی اس زمانے کے اندر کوئی بری بات نہیں تھی، خود بیت اللہ شریف کے اندر کئی بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو نیچے گرا دیا جی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی گناہ نہیں کیے تھے جی۔ ابوبکر صدیق بھی ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر گناہ بھی نہیں کیے اور زمانہ جاہلیت کے اندر بت پرستی بھی نہیں کی جی۔ تو ابوبکر صدیق کا یہ مختصر تعارف ہوا۔ تقریباً 5ویں یا 6 سلسلے میں جا کے نا حضرت ابوبکر صدیق کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک ہو جاتا ہے جی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خاندان کے آدمی ہیں۔ باقی ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کو آج صرف دکھانا بھی ہے، سنانا بھی ہے، لکھ بھی دیا کہ دیکھیں آپ، سنانا بھی چاہتا ہوں کہ سنیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جی۔ ایک مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 صحابہ کا نام لے کے فرمایا کہ یہ تو میرے صحابہ جنتی ہیں جی۔ ان میں پہلا نام آپ نے ابوبکر صدیق کا لیا، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، باقی بعد میں آئیں گے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق جنتی ہے جی۔ تو جب ابوبکر صدیق جنتی ہے، اب جو مرضی ہے بک بک کرنے والے ابوبکر صدیق کے بارے میں بک بک کریں، کرتے رہیں، ابوبکر صدیق کی ذات پر، ان کی فضیلت پر، ان کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ابوبکر تو جنت میں چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ابوبکر صدیق جنتی ہیں، اور جو دوسرے باقی 10 صحابہ نہیں، ابوبکر کو چھوڑ کے 9 بچ گئے۔ یہ جو 10 رکنی جماعت ہے نا، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ایک ایک صحابی تقریباً ایک ایک امت کے برابر ہے۔ عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں جی، ایک ایک صحابی، ابو بکر اس میں آ گئے، عمر اس میں ہے، عثمان اس میں ہے، علی اس میں ہے، طلحہ اس میں ہے، زبیر اس میں ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا تو میں سب کا آپ کو تعارف بتاؤں گا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 10 رکنی جماعت آپ نے ذکر کی ہے نا کہ یہ سب جنتی ہیں، ان 10 میں سے 6 وہ ہیں جو ابو بکر کے کہنے پر مسلمان ہوئے ہیں، 6 وہ ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق کے کہنے پر اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت کو قبول کر کے اسلام قبول کر لیا جی۔ ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جی جن کی صحابیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، لصاحبہ، سب مانتے ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ شیعہ کیا، سنی کیا، دیوبندی کیا، بریلوی کیا، تمام جماعتوں والے سب مانتے ہیں کہ لصاحبہ، صاحب سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ دنیا کا واحد صحابی ہے جی جس کی صحابیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے جی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ
کسی اور صحابی کی صحابیت کو نہیں مانتا، گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت کو نہیں مانتا، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا جی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے جی۔ بہرحال جی آج کے سبق میں ہم نے ابو بکر صدیق کا جو ابتدائی خاندانی ایک سلسلہ ہے اور تعارف ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم ایک ایک صفت ان کی ذکر کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔